ہے روزائے پور نور پر تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے سبحان تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے کرے تمام بھی تمہاری یاد کو کیسے تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک وسیلہ ہے زندگی کے لیے کرے تمام بھی سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے تو آپ ہی سب کچھ رحمتیں میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمتیں عالم میں جی رہا سبحان اللہ سبحان اللہ زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کرے تمام بھی حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور
عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے کرے تمام الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ. پنکھا چلا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ. صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.
اللہم یا عظیم 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 ذا الثناء والفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عزه یا عظیم 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 کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. اللہم یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی اللہ ولی الذین یخرجهم من الظلمات الی النور. یا ولی 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 یا ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبی. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس تصوف، درس محبت کا مبارک سلسلہ ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز مکتوب نمبر 2 میں جو گفتگو شروع کی گئی تھی اسی ضمن میں مزید آگے سمجھنے کی توفیق نصیب ہوگی. جیسا کہ یہ بات پچھلے درس میں ہو چکی ہے کہ سلسلہ نقشبند میں جذبے کو سلوک پہ مقدم کیا گیا ہے. یہ بات بڑی تفصیل سے ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر مرید کو جذبہ زیادہ دیا جاتا ہے، اور اسی جذبے کی بل بوتے کے اوپر مرید مزید اپنے منازل طے کرتا ہے.
تو آج مزید اس حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے، جس میں بڑی اہم دو ٹرمز جو تصوف میں استعمال ہوتی ہیں کہ جتنے بھی مرید ہیں جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں اور جنہیں یہ شوق ہے کہ وہ ولایت تک پہنچے اور اللہ کی اس عظیم برکت کو لے لیں جو اللہ نے قرآن میں الا ان اولیاء اللہ کے لفظ کے اندر رکھی ہے، خبردار بے شک اللہ کے ولی. تو وہ اللہ کے ولی بننے کے لیے یا اس کی برکت لینے کے لیے اگر وہ نیت کر لیتے ہیں تو یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دو قسم کے ہوتے ہیں. تیسری کوئی قسم نہیں ہے. جو لوگ بھی اس راستے پہ چلتے ہیں ان کی صرف دو ہی قسمیں ہیں. اچھا، پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی اس راستے پہ چلنے کی نیت ہی نہیں کرتا اور ویسے بیعت ہوا ہے لیکن وہ پروسیس شروع ہی نہیں کرتا، نہ ہی وہ اس طرف چلتا ہے، نہ اس کا کوئی ذہن ہے، نہ ہی ایسی کوئی اس کو لگن ہے، نہ شوق ہے، تو ایسے بھی ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں. بیعت کی ہوتی ہے لیکن وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں ہوتے جو اللہ کے کاملین بننے کے لیے یا اللہ کے اعلیٰ بندے بننے کے لیے شیخ جس پروسیس سے گزارنا چاہتا ہے وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہوتا. اور بس بیعت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چل رہے ہیں، ملتے بھی ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ باقاعدہ نیت کے ساتھ ہے. جیسے ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں اگر ایڈمیشن ہی لے لیں تو ایڈمیشن لینا ہی کافی نہیں ہوگا. ایڈمیشن آپ کا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ مطلب کلاسیں نہیں پڑھنی، اب جانا نہیں ہے، اب کیا وہ سلیبس نہیں پڑھنا ہے، نہیں جب بس میرا ایڈمیشن ہو گیا ہو تو چونکہ میرا داخلہ ہو گیا لہذا اب میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو سلیبس پڑھنا ہوتا ہے، آپ کو کلاسیں پڑھنی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے، بولیے. صرف وہ داخلے پہ بات نہیں ہے. تو ایسے بیعت ایک داخلہ ہے. آپ کا داخلہ ہو گیا ہے، جو ہی بیعت آپ نے کر لی ہے تو داخلہ ہو گیا اور اللہ نے قبول کر لیا، اس کے بندوں نے قبول کر لیا، قائد و جہاں نے قبول کیا اور آپ کو کسی راستے کے لیے ایڈمٹ کر لیا گیا کہ آ جائیں، ٹھیک ہے، آ جائیں، آپ اس راستے میں آ جائیں. اب محترم مرید صاحب جو ہیں وہ ایڈمٹ ہو کے تو بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، کوئی محنت نہیں، کوئی اس پہ پروسیس نہیں، کوئی اس پہ آگے ڈیٹیل نہیں، کوئی آگے اس کی مزید جہت نہیں، کوئی آگے جانے کا جذبہ نہیں، وہ بس بیعت کر کے تو بیٹھا ہو. تو بہت سارے غلط فہمی میں مارے گئے کہ چونکہ بیعت ہوئی ہے تو بس کافی. کیسے کافی ہے جی؟ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت ہی آسان ہے. آسان کیسے؟ آپ نے تو پھندا گلے میں ڈال لیا، اب اس کو نبھانا بھی ہے. یہ تو اب کرنا ہے جو آپ کو ملا ہے. تو میں ذرا یہ بس ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر اسی طرح چل رہے ہیں. مرید کھیلتے رہتے ہیں، پیر کھیلتے رہتے ہیں، بس بڑے خوش ہوتے ہیں. کبھی کبھی بات بھی کر لیتے ہیں، میرے فلاں پیر صاحب ہیں یا میں فلاں کا مرید ہوں. وہ بس بات تک ہی ہے. بولیے جی، صرف بات تک ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. تو چونکہ طریقت کو اور تصوف کو ایک رسم بنا لیا گیا، ایک کھیل بنا لیا گیا کہ کوئی نہیں پھیر کے مطلب ہمیں حضرت صاحب لے جائیں گے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے فری میں لے جائیں گے تجھے. ہاں لے جائیں گے جوتے مارنے کے لیے. بہت خوش ہوتے ہیں، بڑا میں تو بہت، ہم تو پاس ہی پاس، ہمیں تو بخشائے.
ادھر پیر صاحب جو ہیں وہ رو رو کے ہلکان ہوئے ہیں، مولا کی بنے گا. تو یہ مرید صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تم بخشا ہے. تو یہ فضول باتیں ہیں، جاہلانہ قسم کی باتیں ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں. اگر ایسی باتیں کرنی ہوتی تو حضور صحابہ سے سب سے پہلے کرتے، لیکن حضور نے صحابہ کو ایسی باتیں نہیں سمجھا، ایسی باتیں نہیں کی. آپ نے عمل کی طرف توجہ دلائی، عمل. تو خیر وہ تو آپ ان کو تو ذرا الگ رکھیں، جو ایسے لوگ ہیں کہ بیعت کی ہوئی ہے اور بس بیعت کر کے تو بیعت کھیلتے رہتے ہیں. کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ فلاں کا مرید ہوں، تو وہ بس خیال ہی ہے اور اس کو خیال ہی رہنا چاہیے. تو جو تو اس راستے کی نیت کرتا ہے اور باقاعدہ واقعی اسے یہ تانگ ہے، یہ اس کے دل میں لگن ہے، اس کے دل میں یہ آرزو ہے، خواہش ہے، یار میں کچھ کروں، مجھے بھی کوئی رتبہ اور مقام، میں زندگی ختم ہونے والی ہے، چند دن رہ گئے، کچھ سال اور ہیں، بس اس کے بعد کون پوچھے گا. جو ہی بڑھاپے تک تم گئے، تمہاری عمر بڑھاپے کی حدوں کو چھونے لگی، ساتھ ہی ختم ہو گئی ہر چیز، کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہ تو چند سال ہیں جوانی کے، جس میں کوئی کچھ کرنے کا موقع اللہ دیتا ہے. اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد تو آپ ایون ابھی میں کعبہ شریف کے قریب تھا اور میں نے ایسے لوگوں کے حال دیکھے جو بوڑھی عمر میں تھے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ وہاں جا کے بھی مطلب وہ ایسا حال ہوتا ہے کہ جیسے آواز آ رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بابا آتے گیا ہیں پر مزہ کوئی نہیں آیا. جی آتے گیا ہیں تو تھے لیکن مزہ کوئی نہیں آیا، لگا رہا. تو چند سال ہیں جی آپ کے پاس، میری بات نوٹ کر لیں اچھی طرح. یو ہیو جسٹ فیو ایئرس. اگر آپ کے پاس چند سالوں میں آپ نے کچھ نہ کیا، آگے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ یہ نوٹ کر لیں، کوئی وقت لمبا نہیں ہے آپ کے پاس، بہت کام کرنا ہے. تو جنہوں نے تو نیت کر لی وہ تو بہت اس پہ پھر رہتے ہیں کہ یار میرا راستہ ہے، میری ایک جہت ہے، میرا ایک مشن ہے، میرا ایک مقصد ہے، میں ایک اس راستے پہ چل رہا ہوں، میں نے کچھ کرنا ہے، میرے لیے کچھ آگے کرنے کے کام ہے. اور اس کے لیے وہ دعا بھی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی وہ پوری لگن ہوتی ہے. اللہ اسے کامیاب بھی کر دیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی راستے کے مسافر بنیں اور آپ منزل پہ نہ پہنچیں، ضرور پہنچتے ہیں. تو جو تو اس کی نیت کر لیتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے پھر وہ اسی طرح سے زندگی اس کی نظر آئے گی آپ کو. ایک بامقصد زندگی ہوگی، ایک بامقصد چیزیں ہوں گی. اب وہ جو نیت کر لیتے ہیں، نوٹ کریں، وہ صرف دو قسم پہ ہوتے ہیں. کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ دو قسم. ایک کو کہیں گے سالک مجذوب. یہ بہت ضروری ہے، یہ اتنا بیسک پوائنٹ ہے کہ جس کو یہ صحیح کلیئر ہو گیا نا، بس سمجھو تصوف کے لیے بہت ساری چیزوں جو آسانیاں ہیں ان میں سے یہ بھی ایک آسانی ہے کہ اسے یہ کلیئر ہے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں. ایک ہوتا ہے سالک مجذوب اور دوسرا ہے، اسی کو الٹا دیں، مجذوب سالک. بول دو کون کون سے؟ سالک مجذوب اور مجذوب سالک. یہ دو کیٹیگریز ہیں، دو ہی، تیسری کوئی بھی نہیں. خود ہی نا آپ بنا لیں مست سالک، سست سالک، جو مرضی بنا لیں آپ اور کچھ بھی کہہ لیں. جاہل سالک، الو کا پٹھا سالک، یہ سارے جو ہیں وہ بنا لیں آپ. لیکن جو تصوف کے اندر جو دو ٹرمز ہیں وہ صرف یہی، یا آپ سالک مجذوب ہیں یا آپ مجذوب سالک. اور یہ آپ کی ڈائی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، جس میں آپ کو فٹ کیا گیا ہے. آپ نے خود نہیں بنائی، نہ آپ بن سکتے ہیں، نہ یہ دعا سے بنتا ہے کوئی. یہ آٹومیٹک پہلے سے پلانڈ ڈائی ہے آپ کی، جس میں آپ فٹ ہوئے ہیں. یا آپ سالک مجذوب کی ڈائی کے اندر فٹ ہیں یا آپ مجذوب سالک کی ڈائی میں فٹ.
بس اس کی اتنا سمجھنا اشد ضروری ہے کہ اب میری ڈائی کون سی اور میں کس ڈائی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہوں، میری جو بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ الحمدللہ۔ سادہ سی بات، سالک مجذوب وہ ہے کہ جس کو سلوک کی انتہا میں جذبہ ملے۔ کیا بولیے؟ جذبہ آخر میں ملے، پہلے وہ سلوک طے کرتا رہے، بیچارہ کھپ جائے، لگا رہے، پھر کہیں جا کے وہی تڑپ، وہ آنسو، وہ رونا، وہ بھلکنا، وہ ایک ایسی حالت جس میں ہر وقت دل تڑپتا رہتا ہے اور آنسوں کی جھڑی ہے، دل میں آگ سی لگی ہے۔ یہ جو جلن ہے یہ اسے آخر میں جا کے نصیب ہوگی۔ شروع میں وہ تو اپنی سلوک کی منازل میں رہے گا اور لگا رہے گا بیچارہ، حالانکہ بڑا کوشش کرے گا، شیخ کو دیکھے گا کہ حضرت بہت زیادہ درد والے ہیں، میں کیوں نہیں ہوں؟ حضرت کے پاس بڑا درد ہے، ذرا دعا کرتے ہیں، خود بھی رو پڑتے ہیں، دوسروں کو بھی رلا دیتے ہیں، یہ میرا کیا بنے گا؟ دیکھتا بہت ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا، اس طرح سے وہ ہو نہیں پاتا، اس سے دل چاہتا ہے کہ ایسا ہو لیکن وہ نہیں کر پاتا، اور وہ کبھی کبھی آتا ہے درد بھی، لیکن مہینے 6 مہینے بعد کبھی آ جائے، یا کبھی لیلۃ القدر میں ایک آدھ آنسو نکل گیا، یا بڑا کوئی بہت موقع بنا، کوئی ایسی نور کی برسات ہوئی تو پھر میں شاید کوئی ایک آدھ آنسو آ گیا۔ اسے کہیں گے سالک مجذوب، کیونکہ اس نے سلوک طے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، چل رہا ہے، آ رہا ہے، باقاعدگی سے آتا ہے، بڑی تسلی سے آتا ہے، اور لگا ہوا ہے اپنی اس محنت میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا محنت چھوڑ دیتا ہے، وہ لگا ہوا، لیکن اس کے پاس درد نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے، بولیے، درد نہیں ہوتا۔ یہ اس کو جا کے ملتا ہے آخر میں کہیں، جب وہ کوشش کر کر کے، محنت کر کر کے وہ پہنچتا ہے ایک ایسے مقام پہ جہاں اللہ اس پہ رحمت فرماتا ہے، وہاں پھر اسے جذبہ نصیب ہوتا ہے اور پھر اسے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ خیر، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے مجذوب سالک۔ اب اس کی آپ خود تعریف کریں ذرا، بولیے، جو پہلے آپ نے تعریف کی کہ اسے سلوک کی انتہا میں جذبہ ملتا ہے، وہ جو پہلا ہے اسے ابتدا میں ہی جذبہ مل جاتا ہے، سلوک بعد میں طے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، بہت بڑی عطا ہے یہ۔ اسے سلوک بعد میں، جذبہ پہلے۔ اوہو، ابھی بیعت ہی ہوا تھا کہ بیعت کے دوران ہی درد آ گیا، ہاتھوں میں ہاتھ حضرت کے دیے، ادھر ہی پھڑک اٹھا، حضور مر گیا میں تو۔ اور پھر جو آتا رہا اس جذبے میں اضافہ ہوتا گیا۔ ادھر نماز کی طرف دھیان دیں تو کبھی چھوٹ گئی، وظیفہ پڑھا ہی نہ گیا، ٹائم ہی نہ ملا، ادھر سے ادھر گیا تو کچھ ہو گیا، ادھر سے ادھر گیا تو کچھ ہو گیا، یعنی باقی چیزوں میں کہیں نہ کہیں لے کے جائے گی، لیکن آپ اسے جو ہی کسی درد والی بات سنانے کے انداز میں لائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، اور اس کا جذبہ اتنا بڑا ہوگا کہ صرف نام ہی کافی ہے۔ آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک پڑی، آنسو کسی کی یاد کے کتنا قریب تھے۔ اللہ، یہ تو ان کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اسے دیواریں بھی رلا دیتی، اسے ہوائیں رلا دیتی، ہلکا سا خیال آئے رو پڑے گا۔ آپ اس کے سامنے اس کے محبوب کا صرف نام تو لیں، دیکھیے کیسے تڑپتا ہے۔ یہ ہے جذبہ۔ ادھر دیکھیں تو نماز کبھی کہیں جا رہی ہے، کبھی کہیں جا رہی ہے، حیران ہوتا ہے حضور
یہ کیا ہو رہا ہے؟ جذبہ دیکھتے ہیں تو بلندیوں پہ ہے، سلوک ابھی، کیونکہ سلوک ابھی طے کر رہا ہے، سلوک کی منازل میں چل رہا ہے، لہذا بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہتی ہیں، لیکن جذبے میں مکمل ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ، جذبے میں کوئی کمی نہیں، بلکہ ہر آنے والا دن جذبہ مزید بہتر ہوتا ہے، مزید اچھا ہو جاتا ہے، اور زیادہ اللہ برکت دیتا ہے۔ اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ تو یہ دوسرا سالک ہے جسے مجذوب سالک کہتے ہیں۔ یہ جاننا اشد ضروری ہے، اور شیخ اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا یہ مرید کس کیٹیگری اور کس ڈائی سے بنا ہوا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے، اسے بالکل واضح پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی بتائے گا نہیں آپ کو، لیکن وہ بالکل 110% شور ہوتا ہے کہ ان میں سے میرے کون سے مجذوب سالک ہیں اور کون سے سالک مجذوب، اور وہ ان کی تربیت ویسے ہی کرے گا۔ ہاں، جسے سلوک چاہیے اسے سلوک دیتا رہے گا، اسے پتہ ہے اس کو جذبہ دیا، یہ بیچارہ ابھی اس قابل ہی نہیں، ابھی نہیں ہے اس کے اندر وہ چیز، وہ سلوک کے اندر اس کو ڈالتا رہے گا، اس کو مسلسل کسی نہ کسی ڈیوٹی کے ساتھ جوڑے رکھے گا کہ یہ ڈیوٹی دیتا رہے، بس اپنی ڈیوٹی پوری کرے۔ جذبہ بھی دے لیں گے جب ٹائم آئے گا، جب وقت آئے گا جذبہ دے دیں گے، اسے کوئی بات نہیں، لیکن یہ چلتا رہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ مجذوب سالک، اسے پتہ ہوتا ہے یہ مجذوب سالک، اسے وہ زیادہ چھیڑے گا نہیں، کیونکہ اس کو جانتا ہے کہ یہ اپنے جذبے کے زور پہ پرواز کرتا ہے، اس کا جذبہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، وہ اسے تھپکیاں دیتا رہتا ہے، اس کے سارے عیب اسے پتہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اسے نہیں کہے گا، وہ کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ہو ہی جائے گا، وہ کوئی بات نہیں، چلو تم، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، کروا لیں گے، فلاں کام بھی ہو جائے گا، اور وظیفہ ہی پڑھا لیں گے تم سے۔ اس طرح کر کے اس کو چلاتے جائیں۔ تو الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ نقشبندی مشائخ زیادہ تر مجذوب سالک ہوتے ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے مریدوں میں زیادہ تر، بول دو، مجذوب سالک ہوتے ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد ہمارے سلسلے میں مجذوب سالک کی ہے، اور یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ کی، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل۔ قبلہ عالم نے جب خلافت سے نوازا تھا، اور یہ کوئی 2003-4 کی بات، تو آپ نے جب خلافت دی تو خلافت نقشبندیہ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے کرموں میں سے بہت بڑا کرم ہے، اور اس کے بہت سارے معاملات بھی ہیں، بہت سارے اس کے آگے وظائف ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اس کے آگے کچھ پروٹوکولز بھی ہیں، کچھ آگے ظاہر ہے آپ جب اس لیول پہ آتے ہیں تو آپ کو کچھ ٹریننگز بھی دی جانی چاہیے، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جیسے عام طور پہ آپ کسی بھی بڑے منصب پہ جاتے ہیں تو اس منصب کی کوئی نہ کوئی تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، آپ اس کو پورا کرتے ہیں، تو اس کی بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک دن یہ پوچھ بیٹھا بس ایسے ہی، میں نے کہا حضور وہ آپ نے وظائف تو دیے ہوئے ہیں پہلے سے، تو اس کی کوئی علیحدہ سے کوئی شے ہے، کوئی پڑھنے والی، کرانے والی، کوئی اور چیزیں ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا تو آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ چپ کر کے بس لگے رہیں، سب کچھ خود ہی طے ہوتا جائے گا۔ کمال ہو۔ خیر وہ واقعی ایسا ہوا، خیر چیزیں چلتی رہیں۔ پھر یہ جب سلسلہ رفاعیہ کی آپ نے خلافت عطا کی، میں نے اس کا بھی پہلے تو انتظار کیا مہینہ دو، میں نے کہا شاید کوئی آپ خود ہی، پھر ایک دن میں نے خود ہی، میں نے کہا وہ نہ بعد میں مجھے ڈانٹ پڑ جائے کہ تم نے پوچھا ہی نہیں، تو میں نے پھر فون کیا، میں نے کہا حضور وہ آپ نے کوئی خلافت رفاعیہ کے کوئی وظائف ہونے چاہیے، کوئی اس کی بھی ہے ایسی چیزیں تو بتا دیں، میں اسے پڑھ لوں گا۔ تو آپ کا جواب یہ تھا کہ جب ہم نے آپ کو بتایا نہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے، تسلی سے آپ بیٹھے، ہو جائے گا سب۔ تو اس دن مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ جذبے کے زور پہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں، جس کو آنسو مل گئے اسے سب مل گئے۔
اور جسے یہ نہ ملے اس کا راستہ بہت لمبا، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس جہاں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کہ میری نظر میں تو یہ بہت بڑا جہان تھا، لیکن جب سے مجھے عشق ہوا ہے نا تو ایک ہی چھلانگ نے پورا جہان طے کروا دیا۔ عشق دیے ریت سارے جگ تو جدا، نہ راہ ویخدا نہ قرا ویخدا۔ تو لہذا یہ ایسا ہی ہے، جذبے کے ساتھ پرواز بہت تیزی سے ہوتی۔ تو نقشبندی مشائخ زیادہ تر بولیے مجذوب سالک، ہمارے ہاں زیادہ یہی الحمدللہ۔ تو اب اس بات کو سمجھنا بڑا اہم ہے کہ جب کسی کو یہ علم ہے کہ میری ڈائی کون سی ہے تو اس پہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید یہ ڈیگریڈ ہے یا کوئی یہ سیکنڈ کیٹیگری والا مرید ہے اور وہ فرسٹ کیٹیگری والا، نہیں، ایسا نہیں، یہ نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں۔ اللہ کی اپنی تخلیق ہے، بولو، دیکھو نا، اگر اللہ پھول کو نرمی دیتا ہے تو پتھر کی سختی ہی تو نرمی بتاتی ہے، بولیے، اگر پتھر کی سختی نہ ہو تو نرمی کیسے نظر آئے؟ تو پتھر کی سختی بری کیسے ہو گئی؟ اور اگر اللہ سورج کو گرمی دیتا ہے تو چاند کی ٹھنڈک ہی تو گرمی کو سمجھاتی ہے، وہ چاند کی ٹھنڈک نہ ہو تو گرمی کی ویلیو نہ ہو۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہوتا، اس کی یہ سیکنڈ کیٹیگری فرسٹ کیٹیگری نہیں ہے، بس یہ ایک ڈائی ہے، ایسے بنایا گیا ہے انسانوں کو، اللہ نے اسی طرح تخلیق کیا۔ اور اگر سارے ہی درد والے ہوتے، بولو اور بولو یار، پھر کیا ہوتا؟ سارے ہی روندے ہیں، اور شیخ کہتا ہے بھائی ہوش میں آؤ سر، اور سارے ہی روئی جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہوش میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے تو روندا رہنا، کام میں کو کرا لینا۔ تو لہذا کیٹیگریز بنا کے ایسا اس لیے کیا گیا کہ نظام کے اندر اللہ ایسا ہی چاہتا ہے، اور یہ بڑی خوبی ہے اس کی، مل کے کہو سبحان اللہ، یہ اس کی کائنات کا بہت بڑا حسن ہے۔ جو لوگ اس کی تفاوت کو سمجھ گئے ہیں نا، اس کے کائنات کے تفاوت کو، اونچ نیچ کو سمجھ گئے ہیں، انہیں حسن نظر آتا ہے کائنات۔ وہی آنکھیں حسن دیکھتی ہیں جو بدصورتی دیکھ چکی ہوتی، جنہیں بدصورتی نہیں دیکھ رہی وہ اس نے حسن کیا دیکھنا؟ جس نے اندھیرا نہیں دیکھا اس نے اجالا کیا دیکھنا؟ جس نے خوشبو اور بدبو کا فرق ہی نہیں دیکھا اسے خوشبو یا بدبو کا کیا پتا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بولو۔ اس لیے یہ دونوں ضروری ہیں۔ مجھے اس دن ایک بات پڑھنے کو ملی، میں نے ساتھیوں سے بھی ڈسکس کی، بڑی خوبصورت بات تھی کہ اللہ نے یہ اصول جو بنایا ہے اپنی کائنات میں کہ اللہ چیزوں کی جو اپوزیشن ہوتی ہے یا چیزوں کا جو دوسرا رخ ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا جو نیگیٹو پہلو ہوتا ہے اسی کی وجہ سے چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر وہ نیگیٹو پہلو نہ ایگزسٹ کرے تو پازیٹیو پہلو بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ تعریف کریں پازیٹیو کی تو اس کی پراپر ڈیفینیشن آپ کھول لیں کسی ڈکشنری سے تو آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھ کے حیران ہو جائیں گے۔ پازیٹیو کی ڈیفینیشن ہے دیر از نو نیگیٹو۔ واہ، یعنی آپ پازیٹیو کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ نیگیٹو نہیں ہے۔ تو پھر پازیٹیو کیا ہے؟ جی نیگیٹو نہیں ہے، تو پھر آپ نیگیٹو بیان کریں، پازیٹیو نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئے بات؟ یعنی آپ اپنی اس نیگیٹو یا اس کی دوسری جہت کو جانیں گے تبھی آپ اس کی قدر کریں گے، ورنہ آپ نہیں کر سکتے، ممکن نہیں۔ آپ کبھی یہ جو آئینہ دیکھیں، یہ جو مرر ہوتا ہے جس میں ہم روز اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کی دوسری سائڈ بلیک ہوتی،
اور وہ جتنے زیادہ بلیک ہوگی اتنا زیادہ فرنٹ والا مرر خوبصورت نظر آئے گا، زیادہ اچھا ریفلیکشن دے گا۔ اگر آپ وہ بلیک کم کر دیں، اس کو آپ اس کی جو بلیکش سائڈ ہے اس کو کم کرتے کرتے اس کو آپ گرے کر دیں تو آپ گرے سائڈ میں دیکھیں گے کہ وہ آر پار نظر آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی ریفلیکشن خراب ہو جائے گی۔ لہذا دوسری سائڈ جتنی زیادہ نیگیٹو ہوگی اتنی ہی فرنٹ سائڈ پازیٹیو ہوگی۔ تو اسی ضمن میں ایک بات کر دوں پھر میں آتا ہوں، کیونکہ کیوں ایسا کیا گیا، ایسا بنایا کیوں گیا، کہ جب ایسا کیا گیا ہے تو اللہ نے انسانوں کو بھی اسی طرح تقسیم کر دیا، کہ ان کو بھی اسی طرح بنا دیا۔ اور ہمارے اندر بھی ہم انسان کیوں اللہ کی نظر میں اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے بڑے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو ہمارا نیگیٹو پہلو ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے۔ سنو، میں نے یہ بات کہیں کسی مکتوب میں کی تھی کہ ہم انسانوں کے اندر جو نیگیٹو پہلو ہے نا وہ کسی دنیا کی چیز کے آگے نہیں کھڑا ہوتا، وہ جانوروں کے آگے، پتھروں کے آگے، وہ پہاڑ، دریاؤں، سمندروں کے آگے، ہواؤں کے آگے نہیں کھڑا ہوتا۔ ہمارا جو نیگیٹو پہلو ہے وہ ڈائریکٹ خدا کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، نفس۔ اس لیے ہم انسان زیادہ اللہ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جا شرک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مانو۔ نفس کا اور اللہ کا جھگڑا آپس میں یہی ہے، اللہ کہتا ہے میری مانو، نفس کہتا ہے اس کی چھوڑو میری مانو۔ لہذا وہ جو نفس کی نیگیٹو اور پیچھے جو بلیکش سائیڈ ہے، اب جو اس کو چھوڑتا ہے، اسی لیے انسان کی جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ اللہ سے جا ملتی ہے۔ نیگیٹو سائیڈ جو ہے وہ شیطانیت سے ملتی ہے، اور جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ اللہ سے۔ اسی لیے آقا اسلام نے فرمایا کہ مومن کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ یہ ہے وہ اصل وجہ کہ وہ اللہ کیسے، اللہ اس میں سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ وہ ریفلیکٹ اس لیے ہو رہا ہے، پیچھے بلیکش سائیڈ نے ریفلیکٹ کیا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ وہ ریفلیکشن پیچھے سے آئی ہے، اگر وہ نہ ہو تو اللہ ریفلیکٹ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم انسان بیک وقت ایک بہت بڑے درندے بھی ہیں اور اسی وقت میں ہم فرشتوں کے امام بھی ہیں۔ اگر اسی دوسری طرف چلے جائیں تو درندے جانور بھی شرما جائیں، انسان اس حد تک گندگی تک اتر سکتا ہے۔ وہ کہیں یہ تو شاید شیطان بھی منہ پہ ہاتھ رکھ لے، تو کیا ہے، تو میں تو کچھ بھی نہیں، تو میرے بھی باپوں سے بڑا باپ ہے، اتنی بڑی گندگی تو کر سکتا ہے۔ اور نیکی کرنے آئے تو کعبہ جیسی عمارت بھی ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی، ہم ہی نے کعبہ بنایا، بولو ہم انسانوں، جس کو جا کے اللہ کی عبادت کے لیے لوگ چومتے ہیں وہ انسانوں نے بنایا۔ تو بنانے پہ آئے تو کعبہ بنا دیں، ہاں، اور بگاڑنے پہ آئے تو کئی 100 لوگوں کو قتل کر۔ تو یہ نیگیٹو سائیڈ ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ سے اللہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے۔ تو وہ بات بڑی اچھی لکھی تھی، اللہ کرے سمجھ آئے، اور بڑی پیاری بات تھی، مجھے بہت اچھی لگی، اور میرا جی چاہا تھا تو وہ انگلش میں کوئی، لیکن اس نے بڑی اچھی بات کی۔ اس نے کہا کہ جب انسان کو اللہ سے امن مانگنا ہوتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے امن دے، مجھے پیس دے، امن چاہیے مجھے، تو یاد رکھو اللہ تمہیں کبھی امن نہیں دے گا، اللہ تمہیں خطروں میں ڈال کر نکلنے کا طریقہ سکھا دے گا، اور جب تم خطروں میں ڈل کے نکلو گے تو تمہیں امن ملے گا۔ ڈائریکٹ امن وہ کبھی نہیں دے گا تمہیں۔ اگر تم نے کہا مولا مجھے امن دے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ ڈائریکٹ امن نہیں، وہ پہلے تمہیں خطروں میں ڈال دے گا اور پھر اس سے تمہیں نکالے گا، اور پھر تو کہے گا ہاں اب تو مجھے امن ہے۔ پھر دیکھو تم اللہ سے شفا مانگو گے، اے اللہ مجھے شفا دے، سنو اللہ تمہیں بیماری میں ڈال دے گا۔ اس بیماری سے جب تم نکلو گے
تو تمہیں شفا کی قدر ہوگی کہ مجھے قدر ملی، مجھے شفا ملی۔ اللہ سے عزت مانگتے ہو، اللہ تمہیں بے عزتیوں کے اندر ڈالے گا۔ میرا جی چاہا میں وہ سکرین تھی موبائل کی، میں منہ چوم لوں اس کا کہ یار تو نے تو قرآن کی وہ نسیں بیان کر دی۔ تم عزتیں مانگتے ہو، وہ بے عزتیوں میں ڈالتا ہے اور ان بے عزتیوں سے نکال کر تمہیں عزت عطا کرے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا عزت ہوتی کیا ہے۔ یہ کیا کہ تم گھر بیٹھے ہو، باہر آ کے بیل ہوئی ہے، لوگ عزت کرنے آ گئے تیری، ایسے ہوتا ہے؟ جی ہم آپ کی عزت کرنے آئے ہیں، آئیں عزت کرا لیں، ایسے ہوگا؟ بولو سارے، نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات تو اتنی خوبصورت تھی، اتنی پیاری تھی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کاش اس پہ ہم سب عمل کر لیں، اور میں بھی عمل کروں، آپ سب بھی عمل کریں، کہ اگر تم اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں شیطان کے ساتھ جوڑ دے گا، اور اس شیطانیت سے نکال کر تمہیں اللہ کی بارگاہ کی برکت دے گا۔ یہ کیا کہ ڈائریکٹ ہی اللہ سے ملے، یہ نہیں ہوتا، یہ انداز نہیں ہے۔ اور کوئی پلے شے پئی کہ کوئی نہیں پئی، وہ سمجھ آ رہی بات ہے کہ نرل ہی جان دے ہو۔ تو ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کو جانیں، ان باتوں کی گہرائی تک پہنچیں، ان باتوں کے اندر ڈیٹیل سے غور کریں، یہ کیا کہا گیا؟ ہم ہی مانگتے پھرتے ہیں چیزیں۔ آپ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، مولا مجھے امیر کر، تو امیر ہونے کے لیے پہلے آپ کو اللہ اس رگڑائی کے اندر ڈالے گا جس میں سے امیر باہر آتا ہے۔ وہ باہر نکلو گے تو امیر ہو جائے۔ آپ نہ تو بیماری لینا چاہتے ہیں، نہ آپ ذلت لینا چاہتے ہیں، نہ ہی آپ خطروں میں پڑنا چاہتے ہیں، تو نہ امن آئے گا، نہ ہی شفا آئے گی، اور نہ ہی عزت آئے گی۔ یہ عزت، یہ شفا، یہ امن، یہ اس کے الٹ چیز سے باہر آئے گی، اس کی نیگیٹو سائڈ سے باہر آئے گی۔ اب سمجھو حضور علیہ السلام کو کس دور میں اور کس جگہ پہ بھیجا گیا کہ جہاں اس قدر برائی ہے، او ہو، کہ اب حضور نظر آتے تھے وہاں، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، حضور کی وہاں قدر ہوتی تھی۔ یار یہ کون آدمی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ یہ کون آدمی ہے جو کبھی بے ایمانی نہیں کرتا؟ یہ کون آدمی ہے جو کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرتا؟ یہ کون ہے جو کبھی اس نے قتل؟ اگر حضور ایک پرامن معاشرے میں پیدا کیے جاتے، سبزہ ہوتا، ہر طرف لہلہاتے درخت ہوتے، لوگوں نے کہا اچھی گل ہے، نبی جو سی ہوتی پیدا ہونا سی۔ وہ قدر حضور کی شخصیت کے لیے ایسا ماحول بنایا گیا جو بالکل آپ کے الٹ تھا۔ آپ کی شخصیت کو دکھانے کے لیے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی گئی جو آپ کی شخصیت کے بالکل اپوزٹ تھی۔ اور سنو، جب تمہاری زندگی میں تمہارے خلاف اپوزٹ حالات شروع ہو جائیں تو سمجھ لو اب تمہاری ہستی باہر آنے کے لیے اللہ تیار کر رہا، تمہارے اپوزٹ حالات آنا شروع ہو گئے، تمہارے خلاف حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، سمجھ لو تمہاری پرسنالٹی اب نظر آئے گی۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں اور کہتے ہیں لو دسو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، دشمنی ہو گئی، فلاں نے کیا کر دیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ بھائی یہی تو وقت ہے، اب تو تم نے باہر نکل، ابھی تو تمہاری ہستی اور شخصیت کا نور نظر آئے گا۔ ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے آپ سب کچھ لینا چاہتے ہیں، جاہل ہیں آپ، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو ذرا سارے، ذرا مل کے آمین بولو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ باتیں جو میں نے بھی کی ہیں، سالک مجذوب اور مجذوب سالک۔ جب سالک مجذوب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں سالک ہوں اور میرا معاملہ سالک مجذوب والا ہی ہے، حضرت نے مجھے کوئی نہیں بتانا، کیونکہ وہ نہیں بتاتے اور وہ بتانا چاہتے بھی نہیں۔ آپ نے خود ہی جج کرنا ہوتا ہے اور خود ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ میری حالت کیسی ہے، کیا میں زیادہ نماز روزے کو پسند کرتا ہوں اور نیکی کو میری طبیعت مانتی ہے،
اور مسلسل میرا جی چاہتا ہے بس یہی ہوتا رہے، اور دل راغب رہتا ہے سجود کی طرف، رکوعوں کی طرف، اچھی بات ہے، تو جان لے کہ وہ سالک مجذوب ہے. یہ اچھی عادت ہے، بہت اچھی بات. اس کا اندازہ میں آپ کو آگے بات میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کتنی اچھی بات ہے. آخر میں اسے جذبہ ضرور ملے گا. یہ بھی یاد رکھے کہ لفظ پورا ہوتا ہے جب سالک مجذوب لگتا ہے، یعنی مجذوب کا مطلب ہے کہ اسے لاسٹ میں جذبہ ضرور مل جائے. اگر وہ اپنی اس کوشش میں لگا رہا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ملے. اور دوسرا ہے مجذوب سالک. اب وہ جان لے کہ وہ جب ایسی کیفیات سے میں گزرتا ہے کہ جب اسے کوئی دعا کا موقع ملتا ہے، یا ویسے جب کبھی کوئی نعت شریف سنتا ہے، یا حضور کی یاد آتی ہے، یا کسی کے ساتھ اس کا ایسا انداز بنتا ہے درد والا، کوئی ایسی بات کوئی درد والی چھیڑ دیتا ہے، تو وہ کیا چھیڑتا ہے، یہ چھڑ جاتا ہے. وہ نعت کیا پڑھی جاتی ہے، وہ نعت کیا پڑھانی ہے کسی نے، وہ خود ہی اتنی زیادہ اس کے اندر نعت چل رہی ہوتی ہے کہ وہ نعت اس کی نعت سے میچ کر جاتی ہے جو اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے. لہذا وہ کہتا ہے یار یہ تو میرا ہی درد ہے، اس نے مجھے کیا درد دینا، میرے اندر بھی یہی چل رہا تھا. لہذا وہ رونا شروع ہو جاتا، وہ مل جاتا، تار مل جاتی. اور اسی طرح باقی قرآن کی آیت پڑھے گا تو بھی ایسا ہوگا. حضرت کے قریب بیٹھے گا تو ان کے قریب بیٹھنے سے ہی دل کرے گا روؤں، اور مسلسل آنکھوں میں آنسو رہیں گے. تو خود اپنی حالت کو جج کر لے، اگر ایسا ہے تو وہ مجذوب سالک ہے. اس کا سلوک طے ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، لیکن زیادہ اس کی جو توجہ ہے وہ جذبے کے اوپر. اب یہ جذبے کے ساتھ چلے گا، اپنے آپ کو جج کر لے. اور ایسا شخص جو ہے جسے یہ جج ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے جذبے کو ماند نہ پڑنے دے، اس کے اوپر اوس نہ آئے، اس کے اوپر کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ جذبہ دب رہا ہے. نہیں، اپنے آپ کو بار بار ایسی چیزوں میں لگائے رکھے کہ جذبہ ڈاؤن نہ ہو. مثلا فرض کریں 1-2 دن گزر گئے تو ایسا نہیں کچھ ہوا، تو خود ہی کچھ ایسے حالات بنا لے، کوئی دیکھے کوئی درد والی نعت ڈھونڈے، خود ہی سننا شروع ہو جائے کہ یار میرا جذبہ ڈاؤن جا رہا ہے بھائی، پھر اٹھاؤ اسے. کسی نعت خواں کے پاس بیٹھا، یار 2 شعر ہی سنائے، تاکہ وہ جذبہ بیدار، اور خود سے ڈھونڈ کے اس کو بیدار کرے، مان نہ پڑنے. کیونکہ ہم انسان ہیں، زندگی بڑی مصروف ہے، بہت سارے ہمارے پاس معمولات ہوتے ہیں، تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جذبہ آہستہ آہستہ ڈاؤن جاتا ہے. تو وہ ایسا ہونے نہیں دیتا. شیخ کے پاس جا کے بیٹھ جائے، ان کے قریب بیٹھے، تاکہ اس جذبے سے اور زیادہ، ان کے جذبے سے جلا ملے، روشنی ملے، اور زیادہ ملے. ایسا کرے. نہیں ہو رہا، پوچھے حضور کہاں ہیں آپ، میں فلاں جگہ ہوں. میں حضور آ جاؤں، ذرا 2 منٹ بیٹھنا ہے آپ کے پاس. اندر یہی نیت ہو، جذبہ جوان کر پہنچے، بیٹھ جائے. تو یہ اسے ماند نہ پڑی. میری بار بار نصیحت ہے مجذوب سالک کو کہ وہ اپنی اس کیفیت کو جانے نہ دے، اس کے لیے خود انتظام کرے. کوئی درس سنے، کسی کا کوئی خطاب سنے، کسی کی بات سنے، کوئی ایسی چیز اپنے قریب ضرور رکھے جس سے اسے درد ملتا رہے. دوستوں میں جب بیٹھے تو درد والی باتیں کرے، حضور کی گفتگو کرے، حضور کے معاملات کو سمجھے، حضور کی سیرت کی باتیں کرے، کیونکہ حضور کی سیرت سارا درد ہی درد ہے. ہائے اور قرآن کیا ہے، ذرا سارے بولو، درد ہی درد. قرآن کی آیات ہیں کیا سوائے درد کے اور کچھ بھی نہیں، سب درد ہے. ایسا قرآن پڑھے، اپنے اس درد کو اجاگر رکھے. کوئی شعر بہت پسند ہے اور اس شعر سے درد آتا ہے، اسے بار بار زبان پہ لائے، خود ہی گنگناتا رہے، یاد کرتا رہے، اپنے اندر، اپنے باطن کے اندر اسے بار بار بولے. یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے. اس کو سمجھے. اللہ، بلکہ جب سے ایسا ہو گیا اور جب سے حضرت صاحب پیر و مرشد نے ایسا کیا اور آپ نے سمجھا دیا ان چیزوں کو،
تو پھر تو میرا نہیں خیال کوئی ایک ایسا سیکنڈ یا دن ہو کہ کوئی نہ کوئی اندر شعر نعت کا یا کوئی ایسا جملہ نہ چل رہا ہو. ہر وقت چلتا رہتا ہے. مطلب ادھر آنکھ بعد میں کھلتی ہے، درد والا جملہ پہلے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ آج یہ چل رہا ہے ذہن میں، اور اس سے پھر اندر ہی اندر اللہ. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے یہ چیزیں سمجھائیں تو میں نے قبلہ عالم سے ایک بات عرض کی تھی، اللہ کرے آپ میں سے بھی کسی کو ملی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے. میں نے آپ سے عرض کی، میں نے کہا حضور ایک عجیب بات ہے، میں ویسے مجھے تھوڑی سی مذائقہ خیز لگ رہی ہے، شاید آپ مسکرائیں ہنسیں، لیکن بتانا ضروری ہے. اور میں نہیں بتائیں آپ، کوئی مسئلہ، میں نے کیوں ہنسنا ہے. میں نے کہا حضور ایسا ہے کہ وہ جب سے ایسا ہوا ہے، درد والے معاملات میں گئے ہیں، تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ سے بات ابھی بھی کر رہا ہوں نا، تو میرے اندر میں جب دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک شخص ہے بیٹھا ہوا، اس نے اپنا دھیان نیچے کیا ہوا ہے، اس کے چہرے کے اوپر رومال ہے اور اس کا چہرہ اس رومال میں چھپا ہوا ہے، اور وہ مسلسل ذکر کر رہا ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے وہی شخص نظر آتا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ذکر میں لگا ہوا ہے. وہ باز ہی نہیں آ رہا، وہ بیٹھتا ہی، وہ کچھ چھوڑتا ہی نہیں ذکر کو. تو حضور یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ کس طرح ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک انجانا سا وہ انداز اندر ہی اندر ذکر میں لگا ہوا ہے. تو آپ بہت مسکرائے ہلکا سا، پھر آپ نے میں نہیں، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، ایسا اس لیے ہے کہ اب وہ جو جذبہ ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اسے اب آپ کی توجہ کی بھی ضرورت کوئی نہیں، وہ خود ہی اپنا کام کر رہا ہے، لہٰذا وہ ذکر میں لگا ہوا ہے باطن، اسے لگا رہنے دیں. میں نے کہا جی جب بھی دیکھتا ہوں وہ ذکر ہی کر رہا ہے، وہ شخص پتہ نہیں کون ہے، وہ ذکر ہی کر رہا ہے، وہ رکتا ہی نہیں ہے. کہ کافی پرانی بات. پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا، وہ چلا گیا، وہ جو بھی تھا وہ دوبارہ نظر نہیں، کافی عرصہ وہ رہا، پھر چلا گیا. پھر جہت بدل گئی. پھر جو ہے وہ کبھی حضور کے دربار پہ سارا دن دربار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کعبہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن ادھر ہی گزر گیا ہے. ساتھ ساتھ میں لیکچر دے رہا ہوں، ساتھ میں عین کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوں، اور وہی مطلب تھوڑا سا تصور کرتا ہوں تو کعبہ کا دروازہ سامنے ہے، ادھر ساتھ یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ کعبہ. یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ تو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. کسی نعت کا شعر آ گیا، سارا دن وہی اندر گنگنا رہا ہے، میں نہیں بول رہا، اندر گنگنا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے اسے، مسلسل پڑھ رہا ہے. یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے، یہ تو بڑے سال میرے ساتھ رہا، یہ شعر بڑے سال میرے ساتھ رہا، اور مسلسل اسی کا ورد ہوا ہے. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو. وہ اندر وہ نسوں تک اس کی پینیٹریشن تھی. تو یہ وہ مجذوب سالک چونکہ، تو وہ جذبہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، جذبہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں خود بخود باطن کا حصہ ہو جاتی ہیں. پھر ایک اور چیز بھی ہوئی جو اسی ضمن میں عرض کر، جس کے لیے میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہوئی کہ جذبے کی جہت یا جذبہ کا معاملہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ کے اندر آپ کا باطن جدا ہو جاتا ہے، اور آپ یوں سمجھتے ہیں جیسے آپ کا باطن، آپ کا جسم یہی ہے، لیکن آپ کی پوری فوٹو سٹیٹ کسی اور جگہ بیٹھی ہوئی، اور پورا ایک آپ کا ہیولا، آپ کا ہی ایک غیر محسوس جسم وہ کسی اور جگہ بیٹھا ہو. اور پھر وہاں سے یہ خبر آتی ہے کہ ہم نے آپ کو وہاں دیکھا، آپ وہاں دیکھے گئے. تو آپ کہتے جی میں تو سویا ہوا تھا اس وقت اپنے گھر، آپ کہہ رہے ہیں میں وہاں گیا، جی میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو وہاں دیکھا.
تو یہ جذبے کی ایک ایکسٹریم شکل ہے کہ آپ کا ایک پورا ہیولہ کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ برکت ہر وقت آپ کو مل رہی ہے. تو اللہ توفیق دے, آمین کہہ دو ذرا, اللہ توفیق دے. یہ میں نے کچھ اور باتیں اس لیے عرض کی تاکہ سمجھ آئے. تو اب جب یہ علم ہو گیا ہے کہ میں مجذوب سالک ہوں یا سالک مجذوب ہوں, تو اسی طرح چلے پھر اور اپنے آپ کو اسی طرح چلاتا جائے. بالکل اس میں کوئی, میں نے بار بار کہہ رہا ہوں, کوئی فرسٹ اینڈ سیکنڈ کیٹیگری نہیں ہے. یہ دونوں اپنی جگہ ایک بڑے اعلیٰ, بڑے بہترین راستے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ایک کا ذرا انداز دوسری طرح ہے, ایک کا دوسری طرح ہے, دونوں کا علیحدہ علیحدہ انداز, لیکن دونوں اپنی جگہ اسی راستے کے مسافر ہیں. جہاں اللہ دونوں کو پہنچائے گا وہ اللہ ہی کی منزل ہوگی, وہ دونوں وہیں ہوں. بس ایک کا ذرا انداز سلوک والا پہلے ہے, جذبہ بعد میں ہے. ایک کا جذبہ پہلے ہے, بولیے, سلوک بعد, دونوں. اب سنیں اہم بات, جذبہ کے اندر جب آپ آتے ہیں تو جذبہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کتنی ہیں بولیے؟ دو قسمیں جذبے کی. ایک ہے جذبہ سوری, جذبہ سوری, اس کو جذبہ سوری بولتے ہیں. اور دوسرا ہے جذبہ حقیقی. دوسرا بولیے, جذبہ حقیقی. یہ دو جذبے. میں صرف آج ان کی تعریف کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ گفتگو اگلے درس میں کی جائے گی. جذبہ سوری جو ہے, سنیں, ابتدائے سلوک میں لطائف کو طے کرنے سے پہلے, ابتدائے سلوک میں لطائف کو طے کرنے سے پہلے جو جذبہ حاصل ہوتا ہے اسے جذبہ سوری کہتے ہیں. یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ سالک اپنی منازل کو آسانی سے طے کرتا جائے. تاکہ سالک, بولیے, آسانی سے طے کرے. دوسرا جذبہ حقیقی. وہ جذبہ جو سلوک کی انتہا میں حاصل ہوتا ہے, اسے جذبہ حقیقی کہتے ہیں. یہ جذبہ تمام سلاسل میں موجود ہے. یہ جذبہ تمام سلاسل میں موجود ہے, لیکن جذبہ سوری صرف نقشبندیوں کے اندر ہے. لیکن جذبہ سوری صرف نقشبندیوں کے اندر. حضرت مجدد پاک نے ایک اس میں جملہ لکھا ہے, میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا جذبہ کی تعریف میں, نوٹ کیجئے جو لکھ رہے ہیں, اللہ کے جذبات میں سے ایک جذبہ, اللہ کے جذبات میں سے ایک جذبہ
ساری کائنات کے جنوں اور انسانوں کے اعمال کے برابر ہے۔ پھر سنیے، اللہ کے جذبات میں سے ایک جذبہ ساری کائنات کے جنوں اور انسانوں کے اعمال کے برابر ہے۔ اف اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ جذبہ اللہ کے خصوصی عطیات میں سے ہے اور اس کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ اب آخری بات، پھر ہم اس پہ بات انشاءاللہ اگلی کریں گے۔ ایک تو یہ سن لیں کہ ہم نقشبندیوں میں جذبہ سوری ہے بولیے، اور باقیوں میں صرف ایک ہی ہے جذبہ حقیقی، جو کہ آخر میں دیا جاتا ہے۔ ہر سلیقر میں موجود ہے، قادریوں میں ہے، چشتیوں میں ہے، سہروردیوں میں ہے، جتنے بھی طریقت کے سلاسل ہیں ان میں آخر میں جذبہ حقیقی ضرور دیا جائے گا، اگر وہ اس میں کوئی سالک کوشش کر رہا ہے۔ جذبہ سوری صرف نقشبندیوں کا خاص، یہ ہمارے پاس، یہ وہ نہیں دیتے، یہ ہمارے مریدین کے لیے خصوصی برکت ہے، اور یہ حضور سیدنا شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی عطا ہے اور آپ کی دعا سے، الحمدللہ۔ اب اس میں جو جذبہ سوری ہے وہ منازل کی آسانی کے لیے دیا جاتا ہے، اور آپ جب بیعت ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جذبہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کے اندر وہ جذبہ جب جاتا ہے تو اگر تو آپ اس جذبے کو سمجھ گئے تو ایک لمحہ چین نہیں آتا، پھر آپ بھاگتے ہیں بار بار شیخ، بار بار، اور اگر آپ واقعی اس جذبے کو لے گئے تو آپ کے لیے ہر طرف پھر شیخ کا ہی چہرہ ہے، مسلسل ایک تانگ لگی رہتی ہے، جاؤں بیٹھوں، اور وہ وقت جو آپ اس شیخ کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اس جذبے کی وجہ سے آپ صرف وہ نور لے رہے ہوتے ہیں، ورنہ آپ ابھی اس قابل نہیں ہیں۔ ابھی تو آپ کو بیعت کیے 2 دن ہوئے ہیں، لیکن وہ جذبہ آپ کو شیخ کا نور دے رہا ہوتا ہے، وہ برکت آپ لے رہے ہو۔ تو یہ ہے جذبہ سوری۔ آہستہ آہستہ یہ ماند پڑتا ہے، سال 2 3 4 جب گزرتے ہیں تو جذبہ سوری بیک اینڈ پہ جاتا ہے، اور 4 سال 5 سال 6 سال جب گزرتے چلے جاتے ہیں تو چونکہ سالک آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ ریپلیس کیا جاتا ہے جذبہ حقیقی کے ساتھ۔ پھر آپ کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی، آئے مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ پھر آپ کو کوئی موٹیویشن نہیں چاہیے، بار بار بلانا، میسج کرنا، یا آپ کو سمجھانا بہت اچھی بات ہے، درسوں میں جانا، تمہیں جانا چاہیے، اور آپ کو کہا جائے کہ دیکھیے آپ کو آنا چاہیے، دیکھیے یہ تو بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں، بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبتوں میں بہت کچھ ملتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا، اسے کسی آیت حدیث کی اب ضرورت نہیں رہی، ہم خود ہی کافی ہیں یار کی محبت میں جلنے کے لیے۔ تو وہ خود ہی پھر وہ جذبہ حقیقی جب آ جائے تو پھر وہ آپ موٹیویشن کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی موٹیویشن ہوتے ہیں خود ہی موٹیویشن ہوتے ہیں آپ، اور آپ کو تو کوئی اب تو میرے رگ و پے میں وہ چیزیں چلی گئی، مطلب کیا کوئی مجھے کہے کہ آؤ چلیں، کہاں لے کے جاتے ہو یار، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، پہلے ہی ادھر ہوں۔ تو یہ ہے جذبہ حقیقی۔ شیخ جب کسی کو یہ دیکھتا ہے کہ اس میں جذبہ حقیقی آنا شروع ہو گیا تو پھر اس کی تسلی ہوتی ہے، سنو، پھر اس تسلی میں آ جاتا ہے اور وہ بہت اس سے ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب یہ ٹریک پہ چڑھ گیا، کیونکہ اس سے اب اپنے جذبے سے چلنا آ گیا ہے، اسے میں نہیں ہر وقت گائیڈ کرتا، اسے میں نہیں ہر وقت کہتا رہتا، یا صرف یہ میری محبت میں نہیں آ رہا، یا میرا پیار اس کو نہیں کھینچ رہا، یہ خود ہی اب پیار بن گیا ہے، اس کے اندر ہی پیار گھس گیا ہے، یہ تو خود سے ہی اب جلنا شروع ہو گیا، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو بار بار بلاؤں، وہ نہیں کہے گا۔ اس جس کو جذبہ حقیقی ملا اس کی لاٹری لگ گئی، اب یہ کمال ہو گیا،
اب شیخ کی فکر اس سے تقریباً 100% پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور شیخ کہتا ہے نہیں اب میرا بچہ ٹریک پہ، اور پھر وہ اس کے رنگ دیکھتا ہے، کیونکہ یہ جذبہ پھر بڑا کچھ کرواتا ہے. جب جذبہ حقیقی آ جائے نا تو پھر یہ بہت کچھ کرواتا ہے، پھر یہ آئیڈیاز دیتا ہے، ذہن بناتا ہے، سوچ بناتا ہے. جذبہ حقیقی جو ہے بولو تو پھر وہ خود چلاتا ہے اسے، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ بھی بہتر ہے، اب اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر لو، اس طرح بھی کر لو. کیوں؟ اسے اب شیخ سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی چلا ہے. اور جس کو بار بار بس بندہ یہی پوچھتا رہے، تو جاندا نہیں، اور تو ہوندا نہیں، اور تو بہندا نہیں، وہ تو کردا نہیں، وہ تو سندا نہیں، سمجھ لو بیچارہ ابھی جذبہ سوری پہ ہی پھر رہا ہے، اور وہ بھی بس ایسے ہی بس اسی کو لے کے چل رہا ہے. تو جس ساتھی کو بھی ایسے دیکھیں اس کے لیے سمجھ جائیں کہ یہ ابھی جذبہ حقیقی والا بندہ نہیں ہے، ورنہ اسے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی نظر نہیں آ رہا تمہیں کہ وقت گزر رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے، اللہ کے معاملات ہیں، بہت کچھ سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، زندگی ہے، خود تمہیں پتہ ہونا چاہیے. نہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ بس خود ہی چل رہا ہے. اب سنیے ایک جملہ بول کے ختم کرتا ہوں. جذبہ حقیقی والا جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ شیخ کے پاس نہیں بیٹھا ہوتا، ختم ہو گیا معاملہ. وہ شیخ کے پاس نہیں بیٹھا ہوتا، بلکہ جہاں شیخ بیٹھا ہوتا ہے وہ وہیں بیٹھا ہوتا، وہ اسی جگہ ہوتا ہے. وہ حضور میں بے شک آخر میں ہی بیٹھا ہوں، لیکن بیٹھا آپ کی مسند میں ہی. اسی طرح فیض، برکت، رحمت، کرم اس کے سینے میں جذب ہو رہا ہے جیسے شیخ کو مل رہا ہے، کیونکہ وہ جذبہ حقیقی میں لے کے بیٹھا ہے. اسے کوئی موٹیویشن کی ضرورت نہیں، اسے ہلا شیری ہر وقت تھپکی تھپکی تھپکی، فون فون، کہاں رہ گئے، کدھر گئے، کیوں نہیں آئے، ختم. وہ تو جناب اب آپ کے مسلح کا حصہ ہے، اب وہ وہاں نہیں، وہ شیخ کے پاس نہیں بیٹھا، وہ اسی جگہ بیٹھا ہے جہاں شیخ بیٹھا. تو اللہ دے، آمین کہہ دو ذرا سارے یار، آمین اونچی بولو، آمین بولو ذرا، اللہ جذبہ حقیقی تک پہنچائے. اور یہ نا یہ لیلو لپے اور یہ مطلب اس طرح کی چیزوں سے نکلو کہ آپ کو کوئی چیز موٹیویٹ ہی کرے تو آپ نے نیکی کرنی ہے، کہ موٹیویشن پہ چلنا ہے ساری زندگی. یار آج یہ پڑھی ہے بات، بڑا مزہ آیا، چلو نیکی کرتے ہیں. یا دفعہ آج یہ بات سن لی ہے، واہ مزہ آ گیا، اب شروع کریں نیکی. صفر ہے تو. حضرت صاحب نے آج سنا بڑی اچھی بات کی ہے یار، اب میں نے ضرور جانا کرنا ہے. لو او جہلا، تو ابھی بھی کھوتے کا کھوتا ہی ہے. بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون آتا ہے، اس سکون کے لیے جانا ہے. لو سنا ہے کہ وہاں بیٹھ کے بڑا کچھ ہوتا ہے، اچھا تو اس لیے جاتے ہیں. لو یہ سب چیزیں ختم، اسے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوگا، فرنٹ لائن پہ، اور اس کی سیٹ ہمیشہ آگے رہے گی، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑا مقصد اللہ ہے. وہ کسی کی رضا نہیں چاہتا، کسی کی موٹیویشن نہیں دیکھتا، کسی کے لیے نہیں آتا، کسی کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کی نظر میں صرف اللہ ہوگا. نظر کوئی گا مولا بس. جنت دوزخ کی تو کبھی سوچ ہی نہیں آتی، نہیں آتی، اب کبھی نہیں آئی. جنت میں کہاں ہوں گے، کیسے جنت آئے گی، کوئی بھی نہیں سوچ. مجھے اس دن کسی نے پوچھ لیا میسیج پہ، یہ میں مکہ شریف میں تھا، تو میں صحیح بتا رہا ہوں میری کیفیت کیا بنی. تو مجھے انہوں نے پوچھ لیا میسیج پہ کہ حضور اگر میں ابھی پوچھ لوں کہ مجھے جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے نا، ایسا انہوں نے میسیج پہ لکھ دیا. آپ یقین کریں مجھے اس وقت جنت یاد آئی، اس کا میسیج پڑھ کے کہ جنت بھی کچھ ہے ہوتی. وہ جنت بھی، اچھا وہی کہہ رہا ہے جنت میں ساتھ جائیں گے آپ. جنت یاد آ گئی، اچھا جنت بھی شاید کوئی نظر میں ہی نہیں ہوتی.
بھائی جب جنت والا جو نظر آ رہا ہے جنت کی طرف، ٹھیک ہے اس کی رضا کا مقام ہے، مانگنی بھی چاہیے، لیکن نا نئی نظر میں رہتی ہے. آپ کہتے ہیں مولا تیری بارگاہ، اور دوزخ کا تو تصور ہی کوئی نہیں. مولا بس معاف کر دے، معافی دے دے، بخشش کر دے، بس دوزخ کا کوئی تصور. تو اللہ توفیق دے دے، آمین. اس سے نکلو، اور اس طرح کی برکت جب آ جائے تو اس کے بعد واپسی نہیں، پھر واپسی ختم، پھر آپ آگے ہی آگے جائیں گے، پھر وہ غائب نہیں ہوگا کبھی بھی. ہیں جی، ہفتہ غائب ہو گیا، 2 ہفتے غائب ہو گیا، مہینہ غائب ہو گیا، پھر آ گیا، پھر 2 مہینے غائب ہو گیا، پھر آ گیا. ارے فول آدمی ہے، جاہل آدمی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ فرمائیں تھوڑی دیر کے لیے. ذکر اس طرح کیجئے کہ دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہو. سنیے. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کریں عمر صاحب دعا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. الہ العالمین، تو جانتا ہے کہ ہماری ڈائی کیا ہے، وہ جذبہ سلوک والی ہے یا مجذوب سالک والی ہے یا سالک مجذوب والی ہے. یا الہ العالمین ہمیں حقیقی جذبے سے سرفراز فرمانا. یا الہ العالمین ہم جس راہ میں اٹکے ہوئے ہیں اپنی خاص رحمت سے ہمیں انتہاؤں تک پہنچانا. یا الہ العالمین تو نے ہمیں علم دے دیا، اب عمل اور اس میں اخلاص اب تیرے ذمہ کرم پہ ہے، ہمیں اس تک بھی پہنچا. یا الہ العالمین ہم سے جو نکمے ہیں، ہم سے جو روندے ہوئے ہیں، جو بٹکے ہوئے ہیں، جو ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، یا اللہ انہیں سیدھا راستہ عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں خود موٹیویشن کر دے. یا الہ العالمین کوئی چیز ہمیں موٹیویٹ نہ کرے تیرے راہ میں آنے کے لیے. یا الہ العالمین تو اپنے خاص کرم سے ہمیں اپنے پاس بلا لے. یا الہ العالمین اپنا قرب عطا فرما دے. یا الہ العالمین ہماری عادات سے، ہماری خصلتوں سے، ہمارے طریقوں سے ہمارا شیخ راضی ہو جائے. یا الہ العالمین ہم اپنے شیخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یا الہ العالمین ہمیں دیکھ کے ہمارا شیخ خوش ہو جائے. یا الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.
چھوٹی سی